ہونڈا کی تاریخ کا آغاز جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والے نوجوان سوئیچیرو ہونڈا کی کہانی سے ہوتا ہے۔ 17 نومبر 1906 کو پیدا ہونے والے سوئیچیرو ہونڈا کا بچپن مشینوں سے محبت اور تجسس کے ساتھ گزرا۔ ان کا شوق ہر قسم کی مشینوں کو سمجھنا اور ان پر کام کرنا تھا۔ ان کا یہ شوق جلد ہی ان کے مستقبل کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا۔ سوئیچیرو ہونڈا نے اپنی ابتدائی زندگی میں موٹر گاڑیوں کے متعلق گہرا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ورکشاپس میں کام کیا۔ اس دوران انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑی مشینوں کی مرمت تک ہر چیز میں مہارت حاصل کی۔ وہ اپنے علم کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ 1937 میں انہوں نے اپنی پہلی کمپنی ٹوکی سیکی کی بنیاد رکھی، جو جاپان میں ہوائی جہاز کے انجن کے پرزے بناتی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ان کی کمپنی کو شدید نقصان پہنچا، لیکن سوئیچیرو ہونڈا نے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی کمپنی اس وقت بھی زندہ رہی جب کئی دیگر کمپنیاں بند ہو چکی تھیں۔ جنگ کے بعد سوئیچیرو ہونڈا کو احساس ہوا کہ گاڑیوں کی مارکیٹ میں مواقع بہت زیادہ ہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنی دوسری کمپنی ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد عام عوام کے لیے سستی اور معیاری موٹر سائیکلیں تیار کرنا تھا۔ 1949 میں ہونڈا نے اپنی پہلی موٹر سائیکل ڈریم ڈی متعارف کروائی، جو کہ ان کے خوابوں کی تعبیر کا پہلا قدم تھا۔ یہ موٹر سائیکل جاپان میں بہت کامیاب ہوئی اور ہونڈا کا نام تیزی سے دنیا میں پھیلنے لگا۔ ان کی موٹر سائیکلیں نہ صرف سستی تھیں بلکہ ان میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ہونڈا کی سب سے مشہور موٹر سائیکل سپر کب تھی، جو دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی موٹر سائیکلوں میں شمار ہوتی ہے۔ سپر کب نے ہونڈا کو عالمی سطح پر شہرت دلائی اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے اس موٹر سائیکل کو پسند کیا۔ اس کی سادگی، مضبوطی اور ایندھن کی بچت نے اسے خاص طور پر ایشیا اور افریقہ جیسے ترقی پذیر ممالک میں بے حد مقبول بنایا۔ ہونڈا نے اپنی محنت اور مسلسل جدوجہد سے دنیا کو یہ باور کرایا کہ وہ معیار اور قیمت کے درمیان بہترین توازن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موٹر سائیکلوں کی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہونڈا نے گاڑیوں کی صنعت میں قدم رکھا۔ 1963 میں ہونڈا نے اپنی پہلی کار ٹائپ اے متعارف کروائی۔ اگرچہ ابتدا میں انہیں گاڑیوں کی مارکیٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں کچھ وقت لگا، لیکن سوئیچیرو ہونڈا نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے تجربے، محنت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونڈا کو ایک ایسی کمپنی میں تبدیل کر دیا جو گاڑیوں کی دنیا میں بھی اپنی شناخت بنا سکتی تھی۔ ہونڈا کی گاڑیاں جیسے سیوک اکارڈ اور CR-V نے دنیا بھر میں کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ گاڑیاں اپنی پائیداری، ایندھن کی بچت اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کی بدولت لاکھوں صارفین کا دل جیتنے میں کامیاب رہے۔ ہونڈا نے ہمیشہ صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر گاڑیاں بنائیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف ممالک میں اپنے صارفین کی توقعات پر پورا اترنے میں کامیاب رہے۔ ہونڈا نے نہ صرف گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بنائیں بلکہ انہوں نے ماحول دوست ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی نمایاں پیش رفت کی۔ ہونڈا کی ہائیبرڈ اور الیکٹرک کاروں نے مارکیٹ میں نیا انقلاب برپا کیا ہے۔ ان گاڑیوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایندھن کی بچت کرتی ہیں اور ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچاتی ہے۔ ہونڈا کی جدید ٹیکنالوجی نے اسے دنیا کی چند ایسی کمپنیوں میں شامل کر دیا ہے جو ماحول دوست مصنوعات بنانے میں سب سے آگے ہے۔ ہونڈا کا وژن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی دنیا میں نئی اور جدید ٹیکنالوجی متعارف کرواتے رہیں۔ ہونڈا کے انجینئرز اور ماہرین مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں تاکہ ایسی گاڑیاں تیار کی جا سکیں جو نہ صرف جدید ہوں بلکہ صارفین کی روزمرہ زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ ہونڈا مستقبل میں خودکار گاڑیوں اور فضا میں اڑنے والی سواریوں کے منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے۔ سوئیچیرو ہونڈا کا خواب ایک ایسی کمپنی بنانا تھا جو دنیا بھر میں معیار اور بھروسے کی علامت ہو۔ آج ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی ہے اور گاڑیوں کے شعبے میں بھی اس کا شمار بڑے برانڈز میں ہوتا ہے۔ ہونڈا کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر محنت، عزم اور مستقل مزاجی ہو تو کوئی بھی خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے۔